ابھی بھائی بلال تھے نا یہاں، بھائی بلال کیسے کمال انداز میں عقیدت کا خراج پیش کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن بڑے بے ڈنگے طریقے سے آپ نے انہیں عقیدت کا خراج پیش کیا۔ جتنے اچھے انداز میں وہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، بالکل 360 ڈگری بے ڈنگے طریقے سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ محسوس نہیں کرنا، یہ میرا فرض ہے بتانا۔ جب ہم اپنی مساجد میں ایسے ہی کریں گے، جس طرح خسروں کو ویل دیتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی آپ نے ویل چڑھا دیے، نعت پڑھنے والوں کو بھی ایسے ہی پیسے دے دیے، تو پھر یہ کاروبار بڑھے گا۔ لوگ نعت لمبی کریں گے، اتریں گے نہیں، پھر ان کے کانوں میں سرگوشی کرنی پڑتی، حضرت نعت خان صاحب فل سٹاپ لگا دو، ابھی بیان ہونا ہے۔ وہ نعت لمبی کرتا جاتا ہے کیونکہ ویل آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ویل رک جائے گی۔ تو یہ گندی عادت آپ خود نہ ڈالیں۔ آپ کے بچوں کو آپ کے مہمان پیسے دینے لگتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ان کو بری عادت پڑ جائے گی۔ آپ گھبراتے ہیں، بات کریں نہ کریں آپ گھبرا جاتے ہیں، یار میرے بچے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ لاہور میں جہاں رہتا ہوں، ایک وکیلنی صاحبہ ہیں، بڑے اچھے عہدے پر تھیں، پتہ نہیں آج کل ہیں کہ نہیں۔ وہ جب اپنے آفس سے اترتی ہیں تو وہاں ساتھ ہی محلے کے چند بچے ہیں، انہیں وہ پیسے دیتے چلی جاتی۔ بعض لوگوں کو معذرت کے ساتھ کچھ نشہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لمبی قطار ان کے سامنے لگی ہو، وہ چاہے وہ دسو دیں، لیکن ان کے سامنے ایک لمبی قطار ہونی چاہیے۔ شاید پتہ نہیں یہ وجہ ہے یا وہ غیر شعوری طور پہ کرتی ہیں۔ اب تقریباً کم و بیش درجن بچے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ جب آتی ہے وہ درجن بچے۔ اب تو میں نے ایک بالغ بڑے لڑکے کو دیکھا جو سیدھی وکیلنی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، پیسے مانگنے لگے۔ وہ اترتی ہیں ناولی، وہ پیسے باندھتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو کہا یار اس وکیلنی صاحبہ کو سمجھاؤ، اس نے یہاں کے بچوں کو منگتا بنا دیا، ان کی عادتیں بگاڑ کے رکھ دیں۔ آپ خراج عقیدت ضرور پیش کریں، بلال صاحب ہوں یا کوئی اور، ان کی خدمت ضرور کریں، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے آپ خود اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تو ہمارے مساجد میں تھا ہی نہیں۔ یہ طریقے تو جو لوگ بدعات میں غرق ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں زیادہ تر۔